وہ آدمی جو کہتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے اور وہ آدمی جو کہتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، دونوں درست ہیں۔ آدمی عظیم اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ناکام نہیں ہوا، آدمی عظیم ہوتا ہے کیونکہ وہ ناکامی اسے روک نہیں پاتی۔ اگر عصریت آپ پر نہیں ہنستی ہے تو ہوشیار رہیں کہ آپ کچھ غلط ضرور کر رہے ہیں۔ جب اکثریت آپ کو بے وقوف سمجھتی ہے تب ہی آپ کے عقل مند ہونے کا کچھ امکان ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ انتقام کے سفر پر نکلیں، 2 قبریں کھودیں، ایک اپنے لیے اور ایک اپنے دشمن کے لیے۔ سب سے مشکل کام اندھیرے والے کمرے میں کالی بلی کو تلاش کرنا ہے، خاص کر اگر بلی نہ ہو۔ 3 چیزیں زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتی: سورج، چاند اور سچائی۔ میں شکایت کر رہا تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ میں ایک ایسے آدمی سے ملا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ سوال پوچھنے والا 1 منٹ کے لیے بے وقوف ہے اور نہ پوچھنے والا عمر بھر کے لیے۔ دنیا کے تمام اندھیرے ایک شمع کی روشنی کو نہیں بجھا سکتے۔ ہمارے 2 کان اور 1 منہ ہے تاکہ ہم جتنا بولیں اس سے دگنا سن سکیں۔ اگر آپ 2 خرگوشوں کا پیچھا کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سوائے گھاس کے کچھ نہیں آئے گا۔ جڑ کاشت کریں، پتے اور شاخیں خود کو سنبھال لیں گی۔ آپ ایک ایماندار آدمی کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اس کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ مچھر کو مارنے کے لیے توپ کا استعمال نہ کیجیے۔ جو تمام جوابات جانتا ہے اس سے سارے سوالات پوچھے ہی نہیں گئے۔ جو پڑھائی نہیں کرتے وہ صرف مردوں کے لباس میں ملبوس مویشی ہیں۔ ہر سفر ایک نہ ایک قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تمام لوگ ایک جیسے ہیں، صرف ان کی عادات مختلف ہیں۔ گرنا ناکامی نہیں ہے، ناکامی تب آتی ہے جب آپ وہیں رہیں جہاں پر آپ گرے تھے۔ جب بحث ہار جاتی ہے تو غیبت ہارنے والوں کا آلہ بن جاتی ہے۔ میں ایک احمق ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں ایک احمق ہوں، اور یہ مجھے آپ سے زیادہ ہوشیار بناتا ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک پرامن جنگجو کہتا ہوں، کیونکہ جو لڑائیاں ہم لڑتے ہیں وہ ہمارے اندر سے ہوتی ہیں۔ خاموشی ایک گہرا راگ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اسے تمام شور سے بڑھ کر سن سکتے ہیں۔ ہم وہی ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے کچھ کیا ہے ان کی اکثریت نے اپنی جوانی تنہائی میں گزاری ہے۔ وہ سب سے امیر ہے جو کم سے کم پر بھی راضی ہو جائے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں اپنی غلطیوں کی پرواہ کرتا ہوں۔ شادی کرو یا نہ کرو، دونوں صورتوں میں تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ کوئی لکیر ٹیڑھی ہے جب تک کہ آپ کے پاس سیدھی لائن نہ ہو۔ صرف انتہائی جاہل یا انتہائی ذہین ہی تبدیلی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ 2 الفاظ میرا اور تیرا چھین لیا جائے تو مرد بہت پرسکون زندگی گزاریں گے۔ واقعی عظیم دوست ڈھونڈنا مشکل، چھوڑنا مشکل اور پھر اس کو بھولنا ناممکن ہے۔ میں شیروں کے لشکر سے نہیں ڈرتا جس کی قیادت بھیڑیں کرتی ہیں، میں شیر کی قیادت میں بھیڑوں کی فوج سے ڈرتا ہوں۔ جو کوشش کرے گا اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ جہاں کتابیں جلائیں گے آخر میں انسانوں کو بھی جلا دیں گے۔
میں جتنا زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں اتنا ہی مجھے کتے پسند ہیں۔ نیند اچھی ہے، موت بہتر ہے، لیکن یقیناً سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی پیدا ہی نہ ہونا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ رہنے کے لیے کافی ہو، ملک میں ایک چھوٹا سا گھر اور باغ میں ایک درخت جس میں میرے 7 دشمن لٹکے ہوئے ہوں۔ بھائی دوست نہیں ہو سکتا، لیکن دوست ہمیشہ بھائی ہی رہے گا۔ 50 دشمنوں کا تریاک ایک دوست ہے۔ اگر آپ کے زیادہ دوست نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو زندگی کا بہت تجربہ ہے۔ بری صحبت میں رہنے سے تنہا رہنا بہتر ہے۔ ایک پڑھے لکھے ذہن کے پاس ہمیشہ جوابات سے زیادہ سوالات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں رحمت بن کر آتے ہیں، کچھ آپ کی زندگی میں سبق بن کر آتے ہیں۔ میں وہ کام کر سکتا ہوں جو تم نہیں کر سکتے، تم وہ کر سکتے ہو جو میں نہیں کر سکتا، مل کر ہم عظیم کام کر سکتے ہیں۔ آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو امپریس کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود بھی ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں۔ جب آپ غلط ہوں تو آپ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں، اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کر لیں۔ رشتے اور راستے یہ دونوں تب ختم ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں، آپ کے دل تھک جاتے ہیں۔ اگر آپ زمین پر موجود ہر جاندار پر مہربان ہیں تو اشرف المخلوقات ہونے کا حق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ سلامت رہیں وہ رشتے جو اس تھکا دینے والی زندگی میں بھی ہماری خوشی اور ہمارے جینے کی وجہ بنتے ہیں۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے شخص کو خدا حافظ کہنا جس کے ساتھ آپ کی زندگی گزارنے کی پلاننگ ہو۔ لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا پھر نہیں، انہیں فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔